نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 39 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے میں پچھلی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ایک بار پھر آپ سے شیئر کر دوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سیاق و سباق کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 38 بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں ہم نے کل دیکھا کہ توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا، مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گا۔ اب اس میں خطاب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے ہے، مگر مراد ان کی اولاد ہے، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسول بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ باقی اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نام دیا۔ ہم خود سے کسی بات کو یا کسی اچھی بات کو ہدایت کا یہ نام نہیں دے سکتے۔ باقی فلا خوف علیہم، خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو، اور حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں، یعنی خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ باقی اس کے بارے میں بہت مختلف اسکالرس کی مختلف رائے ہیں، یہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ میرے خیال میں فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب آج کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، واو حرف ہے اور الذین اسم ہے، وہ لوگ جنہوں نے، اسم کی کئی اقسام ہیں، جس طرح فعل کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے وسعت کے لحاظ سے، کیپیسٹی کے لحاظ سے، وہ دو ہوتی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ معرفہ خاص ہوتا ہے، نکرہ عام ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اصل میں سارے اسم زیادہ تر نکرہ ہی ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی خاص پتہ نہ چلے کہ یہ معرفہ کی کوئی قسم ہے یا انہیں معرفہ بنایا نہ جائے۔ معرفہ 7 ہوتے ہیں، 7 انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک کر کے آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ جو اللہ زینہ ہے انہیں اسم موصول کہتے ہیں، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، اور بھی ان کی کچھ تفصیلات ہیں، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ زی کی جمع ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کاف فا حروف مادہ ہیں، اور کفر سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، آخر میں واو الف پر پہلا حرف حرکت والا ہے تو فعل ماضی ہے، اور واو سے پتہ چل رہا ہے کہ کام کرنے والے جمع ہے، مذکر ہے، انہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی ہے، کاف زال با، اس میں جھوٹ کا معنی بھی ہوتا ہے، جھٹلانے کا معنی بھی، خاص طور پہ جب یہ بیچ میں یہ مشدد حرف نظر آ رہا ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد اگر با کا حرف آئے تو جھٹلانے کا معنی ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتینا، ہماری آیات کو، جس چیز کو جھٹلایا جائے اس کے ساتھ حرف با آتا ہے، اور آیاتینا دونوں اسم ہیں، آیت ان کی جمع آیات، اور نا ضمیر ہے جو اس وقت یہاں اسم کے ساتھ لگ رہی ہے، ہماری آیات۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار،
اولائے کا اشارہ ہے، یہ دور کا اور جمع کا، اس میں ویسے مذکر کا ہے لیکن اس میں مذکر مونث دونوں آ جاتے ہیں، تو اور پھر یہ ایک دوسرے کے معنی میں اشارے استعمال ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں اصحاب النار، اصحاب صاحب کی جمع، اور ساتھی کو کہتے ہیں کمپنی جو شیئر کرتے ہیں عام طور پر. النار آگ کو کہتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں. اصحاب النار دونوں اسم ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، وہ سب فیہا اس میں، فی حرف ہے، ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اس میں یعنی آگ میں. خالدون، خالد کی جمع، خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، تو خالدون اس کی جمع، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سلائڈ دیکھتے ہیں. قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا ہی میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم کے واسطے، یعنی کہ تمام جو آپ کہہ لیں بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے میری ہدایت، زندگی گزارنے کے احکامات اور ضابطے تم تک پہنچے گی. جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، جو ان کا اللہ کی ہدایت کا، اللہ کی وحی کا، اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ عذاب الہی کا، جہنم کا حقدار ہوگا. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو پھر ساتھ جہنم کا بھی آتا ہے، کہیں کو خوشخبری آتی ہے تو ساتھ ڈراوا بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.